25 رجب المرجب اسلامی سال کا یہ 7واں مہینہ ہے، جس کی آج 25 تاریخ ہے۔ زمانہ قدیم سے لوگ اسے معراج کا مہینہ کہتے ہیں۔ کوئی رجبی کے نام سے جانتا ہے، کوئی جو ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے کی نہیں ہیں، بلکہ جو قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے بعض روایات کے مطابق کہ اسی مبارک مہینے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اوج ثریا پر پہنچایا کہ جہاں تک کسی انسان فرشتے کی بھی رسائی نہ تھی۔ اور یہ غموں کا سلسلہ سن 790 سے شروع ہوا۔ نبوت کا جب 7واں سال آیا تو اہل مکہ نے دیکھا کہ ہر طرف مسلمان پھیلتے ہی جا رہے ہیں، اسلام کا پیغام، حق کا نور ہر گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے خاندان بنی ہاشم کو شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر 3 سال کے لیے بند کر دیا۔ ہر طرف پہرے بہرے تھے، ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، اور اس وادی کے اندر کوئی درخت نہیں، کوئی کمرہ نہیں، کوئی بیت الخلاء کا انتظام نہیں، کوئی خیمہ نہیں، کوئی مارکیٹ، کوئی دکان، کوئی راشن، کوئی پانی، کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں سوشل بائیکاٹ تھا کہ آج کے بعد خاندان بنو ہاشم سے کوئی لین دین نہ کرے، ان کو اپنی دکانوں سے سودا صرف نہ دو، راشن نہ لینے دو، پیسوں سے بھی نہ دو، ان کے خاندان میں رشتے نہ کرو، نہ ان کو بچیاں دو نہ ان سے لو۔ حضور علیہ السلام کی 2 بچیاں، حضرت رقیہ ام کلثوم صلوات اجمعین، ابو لہب کے بیٹے عتبہ عتیبہ کے ساتھ نکاح تھا کہ جاؤ محمد علیہ السلام کی بیٹے کو طلاق دو۔ صدمے سے ہے میرے نبی نے، صدمے دین کی خاطر، بچیوں کے طلاق کا صدمہ، 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی کا قید و بند کا سفر۔ حضرت فرماتی نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی، ہم دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ ہوا چلا، کوئی آس پاس کے درختوں سے خشک پتے ادھر آ جائیں، ہم کھا کے گزارا کر لیں۔ اور ہم وہ کھاتے تھے، پھر پانی گرمی مکہ مکرمہ شہر کی کہ دسمبر اور جنوری کے مہینے میں بھی اب جو ہے وہاں اے سی چلتے ہو تو پھر گرمی آپ سے سو سکتے ہیں، جون جولائی بھی آئی ہوگی، حرب کا مہینہ بھی آیا ہوگا، لب خشک ہو جاتے تھے، ہونٹ خشک ہیں، بول نہیں سکتے۔ ہم اپنے ابا جی کے آس پاس جمع ہیں، نگاہوں سے دیکھتے ہیں، 2 جہاں کے سردار ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ قوم بنی اسرائیل کے لیے جنت سے 40 سال تک بر نسلوا آتا رہا۔ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا تو اس وادی میں سارا جنت کا نظام ہو سکتا تھا، جنت سے کھانے آ سکتے تھے، زمزم کی جو ہے وہ نہریں بہہ سکتی تھیں، لیکن آج پھر دین ہمارے پاس نہ ہوتا۔ ان کی شان میں کمی نہیں آنی تھی، مقام میں کمی نہیں آنی تھی، مرتبے میں کمی نہیں آنی تھی۔ وہی شان ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ لیکن ہمیں کون سمجھاتا؟ اس لیے آج جو امت پہ یہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مال و اسباب کا جو دروازہ کھلا ہے، اس کے بیچ میرے نبی کی قربانی ہے، خاندان نبوت کی قربانی ہے، ایسے نہیں کھلا۔ ہمارے آباء و اجداد تربتے صحراؤں میں بیلوں کے ساتھ ہل چلاتے ہوں، پھر زمانہ بدلا، وقت بدلا، دنیا بدلی، آج ہمارے بچے ایسیوں میں بیٹھتے ہوں، اس کے پیچھے ماں باپ کی قربانی کھڑی ہوتی ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کا نصیب ہو جانا، یہ قرآن کریم کی تلاوت کا نصیب ہو جانا، دین کے جس حصے پہ آزادی سے عمل کرنا، یہ ایسے نہیں ملا، اس کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور خاندان کی قربانیاں ہیں۔
ایک جنگ کے اندر اتنے تیزی سے تیر چل رہے تھے، حضرت علی کے آس پاس ادھر سے گزر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا بیٹا حسن ہٹو، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کہا ابا جان تیر چل رہے ہیں۔ فرمایا تیر اپنا کام کریں گے، علی اپنا کام کرے گا، ہٹو۔ کہا اللہ اکبر، یہ کون علی ہیں جو فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھے مبارک ہو، میں اپنی آنکھوں سے جنت میں تیرا گھر دیکھ کر آیا ہوں، میرے گھر کے سامنے تیرا گھر۔ نعوذ باللہ، حضرت علی کو یقین نہیں تھا، نہ پڑھتے نماز، جنگ ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔ کہا نہیں، تیروں کی برسات میں بھی نماز نہیں چھوڑی، یار تو مہمان آ جائے، گئی نماز، بجی گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، مہمان مسلمان نہیں تھے، ان کو بھی لے آؤ نماز کے لیے، یا وہ ہمارے نماز پڑھنے پہ ہم سے جھگڑیں، ہم سے غصہ کریں، پھر ایسے مہمان نوازوں کا مہمان کے کیا فائدہ۔ تو میرے محترم دوستو، یہ غم آئے، سفر طائف کا غم آیا، حضرت خدیجہ کا صدمہ سہنا پڑا، یہ سارے غم جمع ہو گئے۔ اللہ نے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اوج ثریا پہ بلایا کہ جس کو شاعر نے یوں کہا بلغ العلا بکمالہ، بلندیوں کے اس مقام تک پہنچ گئے اپنے پورے کمالات کے ساتھ جہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ جبرائیل بھی جا کے سدرۃ المنتہا پہ ٹھہر گیا تھا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، لازم ہے مسلمانوں تم پر فما کہو صلو علیہ وآلہ۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سفر معراج کے تعلق سے بات چلی آ رہی تھی، پھر درمیان میں چونکہ گزشتہ جمعۃ المبارک 14 فروری تھا، ویلنٹائن ڈے کے حوالے کے تعلق سے، اور حضرت امیر معاویہ کے مناقب اور فضائل کے تعلق سے باتیں تھیں، چونکہ ہمارا معاشرہ رسومات اور بدعت میں اتنا حد سے آگے جا چکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں 2 بڑے بڑے نظام تھے، ایک کیسر کا نظام تھا، کسرا کا نظام تھا، اور کسرا انہی علاقوں پہ حکومت کرتا تھا، چونکہ وہ خود آتش پرست ہی لوگ، جبھی تو ان خطوں کے لوگ کوئی آگ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کوئی گائے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کوئی پتھر کی مورتی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کوئی جنڈی، کوئی کنڈی، کوئی درخت، کوئی بکروں، کوئی مزاروں، کوئی قبروں، کوئی ظاہری زندہ انسانوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ ساری مصیبتیں رسومات اور بدعت انہی علاقوں میں پائی جاتی ہیں کہ آنے والی نسل سوچتی ہے کہ دین خالص کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ کچھ چیزیں علاقائی تھیں، ان کو بھی دین کا حصہ بنایا گیا تاکہ آنے والی نسلیں دین حق کا ادراک نہ کر سکیں، لیکن ان کی بھول ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ دین حق غالب آ کر رہے۔ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے جتنا پسند سمجھے اس نظام کو، لیکن یہ غالب ہو کر رہے گا، اور اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ غلبے میں کون کون شریک ہو رہا ہے، اس کو بڑھانے میں آگے کون کون شریک ہو رہا ہے۔ اس امت کا پہلا طبقہ کوئی مہینہ، کوئی سال ایسا نہیں خالی گیا کہ جب ریاست مدینہ وجود میں آئی تو صحابہ کے قافلے جو ہے وہ دعوت اسلام کے لیے قبیلے میں نہ گیا۔ مدینہ کا پہلا سال آپ نے مہاجرین سے مہاجرین کی آبادکاری فرمائی، رشتہ مواخات قائم کیا، ہر آنے والے مہاجر کو وہاں ایڈجسٹ کیا، ایک انصاری کا بھائی بنایا کہ جاؤ تم اس کے بھائی ہو، جاؤ تم اس کے بھائی ہو، جاؤ تم اس کے بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں بچ گیا، انصار کی تعداد مکمل، مہاجر مکمل، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کسی کو بھائی نہیں بنائیں گے؟ فرمایا علی تم میرے ہی بھائی ہو۔ مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے اپنے خانگی میں داخل فرما کر، مجھے لگتا تھا جس دن میری حضرت فاطمہ کے ساتھ شادی ہوئی کہ مجھے حضور علیہ السلام نے اپنا بھائی اس مقصد کے لیے بنایا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، سن 2 ہجری کا زمانہ آیا تو جنگ بدر پیش آ گئی، اور رمضان جیسے مہینے میں روزے کی حالت میں صحابہ کرام ہیں، اور وہ بدر کا میدان مدینہ سے حضرت قاری صاحب اور میں بدر کے میدان میں گئے، گاڑی تھی اتنی دوڑی وہ 120 کی رفتار میں، اب تو خیر ڈبل روڈ بن گئے،
لیکن لکوں تک پہاڑوں کا راستہ، کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں. اس صدی کے اندر بھی 14 صدیاں بھی چکی. درمیان میں کنواں آتا ہے، وہاں بھی کوئی آبادی نہیں، پانی موجود ہے، برکت والا پانی ہے، آبادی کا نام و نشان نہیں. کوئی ایک مزرعہ مل جائے گا، کوئی چھوٹا سا باغیچہ مل جائے گا، یا چند اونٹ، کوئی بھیڑے یا بکریاں، کوئی چھوٹا سا خانجہ بنایا وہ، باقی کچھ نہیں. آگے جا کے بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا میدان تھا بدر، جہاں حق اور باطل کا معرکہ قائم ہوا. اللہ نے اہل حق کو فتح عطا فرمائی اور کفر ذلیل و رسوا ہوا. تو ابھی مسلمان آئے تھے مدینہ کے اندر، تو شوال کے اندر احد پیش آ گئی. رمضان میں آگے دوسرا شوال کا مہینہ تھا سن 3 ہجری کے اندر، سال کے بعد. اور غزوہ احد ایک ایسا معرکہ تھا کہ جس میں مسلمانوں کو جسمانی لحاظ سے بڑا گہرا زخم پہنچا. 70 بڑے بڑے جیے صحابہ کرام شہید ہو گئے اور اتنی تعداد میں زخمی ہو گئے. اور سن 4 ہجری میں پھر آس پاس کی آبادیاں اور وہاں مسلمانوں کے قافلے گئے. سن 5 ہجری میں خندق پیش آ گئے. اور یہ پورا عرب کے مشرکین اور جتنے بھی غیر مسلم لوگ تھے، سب کے سب مدینہ پہ چڑھ دوڑے تھے. مٹا دو، صفاسی سے مٹا دو. قرآن کہتا ہے، اس منظر کو بیان کرتا ہے سورۃ الاحزاب میں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. تمہارے کلیجے حلقوں تک پہنچ چکے تھے، حلقوم تک آ چکے تھے، دل کپ کپا رہے تھے کیا بنے گا. اندرون خانہ یہودیوں کی سازشیں اور بیرون ابو سفیان کا لشکر. تو اس دوران بھی 2 کردار سامنے آئے، ایک مسلمانوں کا، ایک منافقین کا. منافق کیا کہتے ہیں، ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہمارے گھر کھلے پڑے، ہم جائیں گھروں میں حفاظت کریں. فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کوئی ان کے گھر کھلے نہیں تھے، میرے فرشتوں کا پہرہ قائم تھا. اور مسلمانوں کا کیا کردار تھا، ایک صحابی آئے، انہوں نے کپڑا اٹھایا، پیٹ دکھایا، ایک پتھر یوں مانا ہوا تھا، چونکہ بھوک کی حالت میں انسان ٹیڑھا نہیں ہو سکتا. خشک آنتیں جب آنتوں سے ٹکراتی ہیں درد پیدا ہوتا ہے. اس نے بیلٹ میں جو پتھر باندھا ہوتا، میں جھکوں تو آسانی لگے. نبی علیہ السلام کو ایک پیٹ پہ بنا ہوا پتھر دکھا رہا ہے. میرے نبی نے جب کپڑا اٹھایا تو ایک پتھر ادھر، ایک 2 پتھر حضور نے باندھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتے ہیں حاکم وقت، یہ ہوتے مشکل فیصلے کرنے والے کہ پہلے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہیں، پھر ان کی عوام ایک پتھر پہ آئی ہے. یہ کیسے مشکل فیصلے ہیں کہ غریب عوام کو مشکل میں ڈال دیا جائے اور ان کی عیاشیاں بدماشیاں حرام خوریاں ختم ہی نہ ہو. مشکل فیصلہ کرنا پڑا گیا جی ہمیں ملک کو بچانے کے. یہ کیسا مشکل فیصلہ ہے. بیچو گاڑیاں، آؤ تم اونٹوں پہ آؤ، موٹر سائیکلوں پہ آؤ، سائیکلوں پہ آؤ، بڑے بڑے شیش محل ختم کرو، جھوپڑے لگاؤ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح، پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ مشکل فیصلہ ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے منظر، کیسے برداشت ہوتا جب حاکم وقت اس کیفیت سے دوچار ہو، پھر اللہ اپنی مدد کے دروازے کھولتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. تم ایمان تو لاؤ، تم ہمارے دین پہ تو آؤ، تم تقوی اختیار تو کرو، تم مسبب والاسباب کو بلاؤ تو صحیح، پھر دیکھو ہم آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھولیں گے، زمین کے اندر سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے. حجاب نے یہ منظر دیکھا، بھاگتے بھاگتے گھر پہنچے. دروازے اللہ بھلا کرے تیرا، مسلمان بڑی مشکل میں، جلدی کرو. کہا میں بکرا ذبح کر رہا ہوں، یہ جو آٹا پڑا ہے شابہ جلدی سے گوندو، روٹیاں بناؤ. اس نے کہا اللہ بھلا کرے، مسلمان تعداد میں زیادہ، کتنے روٹیاں ہوں گے؟ کہا تم تیار تو کرو. گھر والی کے ساتھ مل کر حضرت جابر کھانا تیار کرا رہے ہیں. اور آج یہاں گھر والے کے ساتھ مل جائے، بہن تانا دیتی ہے، ماں تانا دیتی ہے، سارا خاندان تانا، یہ تو رن مرید ہو گیا ہے. اور یہ وہی تانے دیتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی زندگی کو نہیں پڑھتے. 9 بیویاں رکھنے والے انسان، حضرت بریرہ، حضرت ریحانہ، میرے نبی کی 2 باندھیاں، اور خاص خادم حضرت انس بن مالک، حضرت بلال حبشی اور جماعت صحابہ رکھنے والے. اب عائشہ کے فرما رہے حضور میرے ہاتھوں سے جھاڑو لے کے جھاڑو دے رہے، پیڑا لے کے روٹیاں بنا رہے ہیں. ایک بیوی نہیں، 9 بیویاں ہیں گھر میں، تو ایک والی کی تو پھر زیادہ لازم ہے. اور اس طرح کے اعتراضات اور باتیں کرنے والا صرف وہی طبقہ ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں پڑھتا.
تو حضرت جابر مل کے کام کر رہے ہیں. رسول نے کہا میں دسترخوان سجاؤ, جلدی سے میں آپ علیہ السلام کو بلا کے لاؤں. اس نے دروازہ کھولا, کہا جابر خیال کرنا عزت کا, کھانا کا میں تھوڑے لوگ بلانا. نبی علیہ السلام کو آ کے بتایا یا رسول اللہ بس ایک بکرا تھا, تھوڑی سی جو ہے وہ آٹا تھا, ہم نے گوندا روٹیاں بنائی, تو آپ مہربانی فرمائیں تشریف لائیں. 3000 کا مجمع حضور علیہ السلام لے کے چل پڑا. صحابہ کے لیے صحابہ کچھ خندق کھودنے میں مصروف ہے. جابر کی گھر والے نے بولا اللہ بھلا کرے تو نے کیا کر دیا اتنے سارا. کہا میں نے حضور علیہ السلام کو ساری صورتحال بتا دی, کہ اگر تم نے ساری صورتحال بتا دی تو پھر اللہ ہمیں ہرگز رسوا نہیں کرے گا. ہمیں صورتحال بتایا تو صحیح, یہ کیسے مشکل فیصلے کرنے آتے ہیں, ہمیں حقیقت بتاتے رہے. حضرت جابر نے آ کے حضور علیہ السلام کو صورتحال بتائی, پھر اللہ نے مدد فرمائی. اور میرے نبی حاکم وقت ہیں, صحابہ کرام بیٹھ جاؤ بھائی, اللہ کے دین کے سپاہیوں بیٹھ جاؤ. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, اللہ ولا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. میرے نبی انصار اور مہاجرین کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے ہیں. آپ سالن خود تقسیم فرما رہے ہیں. ایک روایت میں آپ سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں, خود سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں. امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. 3000 کے مجمع نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, کھانا ویسے کا ویسا بچا ہوا تھا. تو اللہ کی مدد اس طرح آتی ہے کہ جب حاکم وقت بھی عوام کی کچہری میں یا وہ پتھر باندھ کے پیٹ پہ کھڑا ہو. تو میرے محترم دوستو, اللہ رب العزت نے اس نظام کو, ان دونوں نظاموں کو ختم کرنے کے لیے, کیسر اور کسرا کے نظام کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اسلام کا نظام عطا فرمایا. کیسر اور کسرا اس نظام کو لے کر اتنا اونچا جا چکے تھے کہ امیر تر ہوتا جا رہا تھا اور غریب تر ہوتا چلا گیا, حتیٰ کہ انسانوں کی منڈیاں تک آباد ہو گئیں. انسان غلام بکتے تھے. ایک قبیلہ دوسرے پہ شب خون مارتا, ان کے بچے گرفتار کرتا, ان کی عورتیں گرفتار, ان کی لڑکیاں گرفتار ہو جاتی. عورتیں منڈیوں میں بکا کرتی تھی عورتیں. اتنا محکومانہ رواج تھا, غلامی کا دور تھا. اور جب جس کو چاہتا مال چھین لیتا, مار دیتا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. بڑی بڑی بلڈنگیں, عمارتیں, نقش نگار, مارکیٹیں, اور فرش کا نظام ختم تھا. ڈائننگ ٹیبلوں پہ کھانے, کرسی میزوں کا نظام, صوفوں کا نظام, پردوں کا نظام, بیڈ شیٹوں کا نظام. تو ان دونوں نظاموں کے طلسم کو توڑنے کے لیے اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا, دین اسلام بھی دیا. اگر وہ ڈائننگ ٹیبلوں پہ بیٹھ کر کھانا کھانے والے تھے, میرے نبی نے فرش پہ بیٹھ کے امت کو کھانا کھانے کی تعلیم دی. اگر وہ صوفے اور بڑے بڑے بلند و بالا خانوں میں سونے والے تھے, تو میرے نبی نے فرش پہ خود سو کر امت کو سونے کی تعلیم دی ہے. آج مشہور ہو گیا جی محمد بسرا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی آج مسلمان معاشرے کا حال دیکھ رہے ہیں. ترکی میں زیادہ شہادتیں کیوں ہوئیں؟ بلند و بالا بلڈنگیں ہیں. بناؤ, ضرورت کے درجے میں گھر بھی بن سکتے ہیں, آبادی کے تناسب سے گھر بھی بنتے رہتے ہیں, لیکن دین اسلام سے ہم پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے. آزمائش کی گھڑیاں امتوں پہ آتی رہتی ہیں. شام میں بھی آیا تھا زلزلہ, مدینہ میں بھی آیا تھا زلزلہ. حضرت عمر مسجد نبی سے باہر کوڑا لے کر نکلے, زمین کو مارا, کہ تجھے جرأت کیا ہوئی تو حرکت میں آ گئی؟ کیا اس زمین پر خطاب کے بیٹے نے عدل انصاف کو نافذ نہیں کیا؟ اس وقت زمین لرزنا بند ہو گئی. آج ہے کوئی ایسا حاکم وقت جو لرزتی زمین کو روک کر دکھائے, رکے ہوئے دریا کو چلا کر دکھائے, اور اڑتی ہوا کو اپنا پیغام دے کہ جا سوریہ کے مقام پر جہاں زمین لرز گئی, جا ساریہ کو پیغام دے, یا ساریۃ الجبل, اور ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تجھ پہ حملہ آور ہو رہا ہے, میرا خیال کر. ہم تو اس رقیم اور متاع کے پیچھے ایسے فریفتہ اور دیوانے ہوئے کہ محبت بھول گئی, اور مروت بھول گئی, اخوت بھول گئی, بھائی سے دستوں کا ربا ہو گیا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا قرآن پڑھتا تھا تو جہاں بھی اللہ رب العزت کے پیغام آتا, قل متاع الدنیا قلیل, فرما دیجیے میرے حبیب یہ دنیا ایک متاع ہے, لیکن متاع کا مجھے کوئی لفظی ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا.
اب کو نیٹ تو تھا نہیں، نیٹ کھول لیتے سارے معنی سامنے آ جاتے ہیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا ذریعہ تعلیم جو ہے نیٹ کھول لو جی، اس میں سارا کچھ آ جائے گا۔ جب کہتا ہے کچھ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں خالص گاؤں کی زندگی میں نکل گیا، چونکہ دیہاتی جو علاقے ہوتے ہیں اس میں خالص اپنی زبان، شہر میں تو ساری زبانیں مکس ہو جاتی ہیں، اور آج بھی دیکھ رہے ہیں گاؤں کے اندر خالص ان کی اپنی ذاتی بولی ہوگی، مکسنگ نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش اللہ نے دیہات میں کرائی۔ مکے جیسا شہر تھا، اماں موجود ہے، حضرت علیمہ موجود ہے، لیکن 2-3 سال تک آپ نے قبیلہ بنی سعد میں گزارے کہ وہ فصاحت و بلاغت زبان کے اندر آ جائے کہ جو اسلام اور یہ دنیا کو مطلوب تھی۔ تو میں وہاں گیا، چھوٹا سا کھالا ہے، ندی ہے، بہہ رہی ہے، اور ایک عورت برتن مانج رہی ہے، اور ساتھ اس کا بچہ کھڑا ہوا تھا۔ تو عورت کے ہاتھ میں کپڑا سبی نما، جسے وہ کچھ لگاتی اور برتن کی لیس کو جو ہے وہ لگاتی، پھر پانی سے صاف کرتی، وہ سبی رکھ دیتی۔ اب اس سبی پر جو ہے وہ تھگڑی پر، اس کپڑے پر روٹی کے ذرات، سالن کے ذرات، گھی کے ذرات، سارا کچھ لگا ہوا تھا۔ تو خاتون خانہ نے جب برتن دھو لیے، اس نے بچے سے کہا ٹھہرو ادھر، میں برتن گھر میں رکھ کے ابھی آئی۔ جیسے وہ عورت گئی، پیچھے سے کتا آیا اور اس نے وہ کپڑے والی تھگڑی سبی کو اٹھایا اور بھاگ گیا۔ اس نے شاید سمجھا یہی گوشت ہے، یہی روٹی ہے، یہی گھی ہے، یہی سالن ہے، سارا کچھ یہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا جب ماں اس نے پوچھا بھی وہ کپڑا دھونے، اب برتن دھونے والی وہ کپڑا کہاں گیا؟ ایسا کہا یا امی جا الرقیم ذهب المتاع۔ میں سجدے میں گر گیا، میں نے کہا بس میرا مسئلہ حل ہو گیا کہ گاؤں والے کس کو کہتے متا؟ اماں، وہ کتا آیا اور ہماری متا اٹھا کے لے گیا۔ تو اللہ نے دنیا اور دنیا کی زندگی اور سارے اسباب کو متاع فرمایا۔ قل متاع الدنیا قلیل۔ میرے حبیب اٹھو اعلان فرما دو عربوں کے اندر، عجموں کے اندر، افریقیوں کے اندر، حبشیوں کے اندر، کلدانیوں اشوریوں کے اندر، دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں کے اندر کہ دنیا ایک متاع ہے۔ اس کی حیثیت اتنی ہے جیسے اس کپڑے کو لگا ہوا گھی اور لیسدار مادہ تھا، اسی کو کتے نے سارا کچھ سمجھا۔ تو جس کو انسان سارا کچھ سمجھتا وہ سارا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تو اللہ نے فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ہم جنت کی نعمتیں تمہیں دنیا میں تھوڑی تھوڑی دے رہے ہیں تاکہ ان نعمتوں کے پیچھے بھاگو۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تمہارے دل کے اندر جذبہ اسی کا بڑھنا چاہیے۔ اس لیے حضور علیہ السلام پر جتنے غم آئے، اللہ ان غموں کو ہلکا کرنے کے لیے میرے نبی کو جنت دکھائی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوا تو سب سے پہلے علی شان محل میں نے دیکھا تو میرا ہی تھا۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا علی تجھے مبارک ہو، میں نے دیکھا ہے تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ اب جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محل، اور یہ نبوت کا 10واں سال ہے، اس کے بعد 3 سال مکے میں حضور نے اور گزارے اور 10 سال مدنی زندگی کے۔ کیا ضرورت تھی دنیا سے ٹکر لینے کی، جنگوں میں جانے کی، صحابہ شہید کرانے کی، دانت مبارک زخمی کرانے کی، چہر انور زخمی کرانے کی، جن کو آنکھوں سے دکھایا گیا۔ قرآن کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی، چونکہ مکے کے لوگ کہتے تھے نعوذ باللہ یہ بیکی باتیں کرتا ہے۔ قبیلہ بنو ازد شنو ایک قبیلہ ہے عرب کا، اور یہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس قبیلے کا ایک بہت بڑا طبیب تھا، حکیم تھا، اور بہت بڑا ماہر جادوگر تھا، زماد 80 سال جس کی عمر تھی، اور یہ بنو ازد شنو قبیلے کا تھا۔ اور یہ وہ قبیلہ ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اسی قبیلے کی عورت سے شادی کریں گے، میرا اللہ انہیں 2 بیٹے عطا فرمائے گا، ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے اور دوسرے کا نام محمد رکھیں گے۔ یعنی اتنی تفصیل حضور نے بیان فرمائی، کس قبیلے کی عورت سے شادی ہوگی، کتنے بیٹے ہوں گے، اور ایک بیٹے کا نام کیا ہوگا، دوسرے بیٹے کا نام کیا ہوگا۔ چونکہ بنی اسرائیل کے آپ آخری نبی تھے، اور آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تھے دنیا میں، اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے، اور یہ دین اسلام اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، تو اس لیے اس بیٹے کا نام محمد رکھیں گے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس گھر میں لفظ محمد نام کا اکیلا محمد نام کا بیٹا ہو، روزانہ فرشتے اس بچے کی زیارت کرنے آتے ہیں، چونکہ نسبتوں کی امین ہے۔ تو زماد آئے، ان کو پتہ چلا، انہوں نے آپ علیہ السلام سے آ کے ملاقات کی، کہا بیٹا میں نے سنا ہے تم پر ان بتوں کو برا بلا کہنے کی وجہ سے کچھ اثرات سے ہو گئے،
تو میں دم جھاڑ پھونک بھی کرتا ہوں، طبیب بھی علاج بھی کرتا ہوں، فیس میری بڑی بھاری ہے، لیکن چونکہ تم حرم کے متولیوں کے بچے ہو اور میں نے سنا تم یتیم ہو تو تمہارا میں فری میں علاج کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام کی اس کی ساری بات سننے کے بعد آپ نے فرمایا کچھ میری بھی تو سنو۔ اور سناؤ۔ تو یہ سہارا لگا کر زماد بیٹھا ہوا تھا، بوڑھا بھی تھا، 80 سال عمر تھی، اور جادوگر اور طبیب اور حکیم کو تھوڑا بہت انسان میں ہنر آ جائے تو پھر ہنر انسان کو فقر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کے لیے خطبہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، اس سورت کو جب پڑھنا شروع کیا فدمع اس زمات اور اس جادوگر اور اس بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو گئی۔ وہ اس فن کا ماہر تھا، وہ سمجھ گیا کہ میرا کلام جادو ہے، محمد علیہ السلام کا کلام جادو کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ آیا تھا ہمارے نبی کا علاج کرنے تو اللہ نے اس کا علاج کر دیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو اس لیے عرب کے لوگ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے ایسی باتیں بیکی باتیں کرتا ہے۔ اللہ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، میرے نبی کبھی ایسی بات نہیں کر سکتے، بلکہ وما ینطق عن الہوا، وہ تو کبھی اپنی ذاتی خواہش سے گفتگو نہیں فرماتے، ان ہوا الا وحی یوحا، میری وحی میرا پیغام اس کے پاس پہنچتا ہے اور وہ تمہارے سامنے کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو جو کچھ جنت میں دکھایا گیا وہ حق تھا، وہ حقائق ہے، لیکن آپ نے آگ کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ دیا۔ اور یہ نظریہ یہودیت ہے۔ ہمارا جو رات کو یہاں عشاء کی نماز کے بعد قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، کل کے درس میں پرسوں کے درس میں یہی تھا کہ یہ یہودی ذہن تھا کہ من مانی اور من چاہی زندگی گزارو، حرام کھاؤ، رشوت لو، سود کھاؤ اور ہر جرم دنیا کا کرتے جاؤ اور نعرہ کیا لگاؤ وَيَقُولُونَ سَيَغْفِرُ ہمیں اللہ معاف کر دے گا، ہمیں اللہ معاف کر دے گا، ہمیں اللہ معاف کر دے گا۔ یہ یہودیت کا نظریہ تھا اور آج مسلمانوں میں گھس گیا۔ دنیا کا ہر جرم کرو کہنا جی اللہ غفور الرحیم ہے، جی اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کو غفور الرحیم ویسے سمجھو جیسے میرے نبی نے سمجھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے آگے سوال کیا الم یؤخذ علیکم میثاق الکتاب، کیا کوئی تم نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم دنیا میں جو کرتے جاؤ، یا میں نے کوئی تمہارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے جو چاہے مرضی دنیا میں کرتے جاؤ، تم آؤ کہ میں عدل کا نظام قائم نہیں کروں گا، میری عدالتیں نہیں لگیں گی، عدل کے ترازو نہیں لگیں گے، جنت اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آئے۔ آپ فرماتے ہیں میں چل رہا تھا تو ٹھک 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 چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کون چل رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے پہلے آپ کی جنت میں کوئی نہیں آ سکتا، یہ آپ ہی کے لیے اللہ نے بنائی سجائی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سیدنا بلال حبشی چل رہا ہے کہ اس کے قدموں کی آواز اللہ نے آپ کو جنت میں سنائی ہے، سنوائی ہے۔ اور یہ آلات تو اب ہے نا کہ ہم یہاں سے بولیں کہاں سے کہاں آوازیں پہنچ جائیں، وہ آلات کا زمانہ تو نہیں تھا۔ اسی کو علامہ اقبال غالباً یوں کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خود خدا پوچھے بتا بندے تیری رضا کیا ہے۔ توحید تو یہ ہے حشر میں خود خدا کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ نبی علیہ السلام نے واپس آ کر بلال کو بات سنو بلال کیا عمل ایسا کرتے ہو کہ میں تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سن کر آیا ہوں۔ مسلمانوں ذرا ہم سوچیں گے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے عقیدے ایسے خراب ہوئے چونکہ ہم باوضو رہتے نہیں، اور بلکہ نوجوان دوست بیٹھے ہیں اگر ناپاکی ہو جائے سوتے میں یا ازدواجی تعلقات قائم ہو جائے پڑھ رہیں گے وہ اگلے دن 10 بجے 11 بجے اٹھیں گے پھر جا کے نہائیں گے۔ یہ کون سی اسلام ہے، کون سی انسانیت ہے؟ ہر وقت فرشتوں کا ماحول انسان کے ساتھ۔ میرے نبی تو بدبودار چیز نہیں کھا رہے، اگر کچا لہسن سالن میں آگیا حضور نے استعمال نہیں فرمایا، پیاز آپ نے کچا نہیں استعمال فرمایا۔ اور یہاں تو جنابت حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب میرا وضو ٹوٹ جائے ختم ہو جائے میں فوراً دوسرا وضو کر لیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے وضو کرنے کے بعد میں کوئی عبادت 2 نفل ساتھ پڑھ لیتا ہوں تاکہ میں نے جو وضو کیا میرا ضائع نہ ہو جائے۔ ابھی عمل کو کون عمل سمجھتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں تمہاری عمر میں برکت ہو باوضو رہا کرو۔ عمر میں برکت کا کیا مطلب ہے؟ بیماریاں کم ہو جاتی، یہ نہیں کہ 100 سالوں میں 200 سال ہو جائے گی۔
عمر کی برکت یہ ہے رزق کے اندر صرف دولت نہیں ہے کہ ایک آدمی کے بعد دولت کے انباروں کو مجھے کیا ضرورت ہے. رزق کے اندر دو شامل ہیں, نیک صالح اولاد. کتنے مالدار ایسے ہیں جن کی اولادیں باغی کند ذہن ہیں, غبی الذہن ہیں, پڑھا پڑھا تھک جائے استاد سمجھ نہیں آتی بات. نیک صالح ہم درد ہم مزاج ہم خیال بھی رزق میں شامل ہے. اچھی سوسائٹی اچھا ماحول شامل ہے. بچوں کی زندگی آگے بہتر گھرانوں میں یہ بھی رزق میں شامل ہے. ہم نے رزق کا تصور صرف دولت اور پیٹ کو سمجھا. میرے بھائی ایسا نہیں ہے. تو یہ زندگی ہے. اور ہم جب بے وضو رہیں گے, ناپاک رہیں گے, نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر جنات رہیں گے. اور جنات میں سب سے خطرناک قسم خناس کی ہے, جس کے متعلق قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے من شر الوسواس الخناس. خناس کے وسوسے سے یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں, چونکہ اس نے آ کر سب سے پہلا بار ہمارے دل دماغ پہ ایمان کے اوپر کرنا ہے. ایمان ختم یا ایمان کو ڈم لائٹ کی طرف لے گیا, پھر دماغ میں چکر آنا شروع ہو گئے. ہم پہ کسی نے تعویذ کر دیے, کوئی جادو کر دیے, کوئی میرا کاروبار باندھ دیا, میرے بچوں کے رشتے باندھ دیے. اس طرح کی ہوائیں اور ناشکریوں کی لہر پہ انسان چل پڑتا ہے. اللہ معاف فرمائے الامان الحفیظ. ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں بھی عجیب و غریب جملے کہہ رہا ہوتا ہے, نا امیدی کے جملے, جس کو قرآن نے کہا ولا تیأسوا من روح اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوسی کے الفاظ مت بولو, نا امید مت ہو جاؤ. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یہ قوم کافر کا وتیرہ ہے. تو ہمیشہ باوضو رہے. یہ سفر معراج کا اہم سبق ہے. میرے نبی کو وضو والے صحابی کی آواز وہاں سنوائی گئی, قدموں کی ہار سنوائی گئی. شکل کیا ہے, حبشی نسل ہے. بغلوں میں ایسا پسینہ آتا تھا کوئی غریب بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا. حضرت عمر رضی اپنے زمانے خلافت کے اندر سیدنا بلال ہلم تعال ادھر آؤ, تو آپ نے مذہان فرمایا. بلال نے کہا امیر المومنین وہ زمانہ یاد ہے کہ جب آپ ابو جہل نضر بن حارث کے دسترخوان پر تھے اور مجھے جام شراب پیش کرنے کے لیے, چونکہ اسلام کی ابتدا میں زمان جو ہے وہ شراب حلال تھی, اور اس وقت تک حضرت عمر بھی دار اسلام میں نہیں داخل ہوئے تھے, رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے. تو میں جب شراب کا جام پیش کرنے لگا اور میں کھینچ کے ہاتھ مارا اور ادھر جا گرا اور نضر بن حارث سے الجھ پڑے. انہی غلاموں سے تم ہمیں شراب پلاؤ گے اور آج ہمیں سردار کہتے ہو. حضرت عمر نے فرمایا بلال یہ سارے اسلام کی برکتیں ہیں کہ تم آج میرے نبی کی مسجد کے مؤذن ہو. اسلام قبول کیا ہم نے بھی, تم نے بھی, تم ہمارے سردار بن گئے. دعا ہے رب کائنات سے اللہ پاک ہمیں بھی اس اسلام سے وابستگی نصیب فرمائے. ساری عزتیں ساری جو ہے وہ اللہ نے کامیابی اسلام کے ساتھ وابستہ رکھی ہے. دعا رب کائنات سے اللہ پاک ہم سب عمل کرنے کی توفیق